بسم الله الرحمن الرحيم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اعلان پروردگار نے فرمایا ہے وہ کیا؟ کہ تم کلمہ پڑھو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، سب کچھ کرو، لیکن ساتھ میں سب سے بڑھ کر یہ ہے، ایک مستقل حکم ہے کہ تم اپنے اندر محبت پیدا کرو، مودت کا رشتہ برقرار کرو. کس سے؟ عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اور واجب تمہارے اوپر عائد کر رہے ہیں، اور وہ واجب یہ ہے کہ ہمارے اہل بیت سے، ہماری قرابت رکھنے والوں سے مودت کا رشتہ رکھو. اس کے بعد حق، اب یہاں پر بہت سے مطالب آپ سنتے رہیں. یہ آیت تو ایسی ہے کہ جس پر بلا مبالغہ ہزاروں خطباء نے، علماء نے تقریریں کی ہیں اور ہوتی رہیں گی قیامت تک. لیکن ابھی بھی نہ جانے کتنے نکتے ہیں جو یہیں پوشیدہ ہیں کہ اگر پوری توجہ سے کوئی اس آیت کی تلاوت کرے گا تو معلوم ہوگا کہ پہلی بار یہ آیت تلاوت کر رہا ہے. یہ اعجاز قرآن ہے، یہ اعجاز قرآن ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. اس کے بعد جو بات کہی گئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے اجر رسالت کا، سوائے اس کے کہ تمہارے اوپر ایک واجب اور اضافہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے مودت میرے قرابت داروں کی. یہ جملہ ظاہر ہے کہ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو واجب قرار دی گئی محبت اور مودت، وہ اسی لیے کہ اس میں فائدہ ان کا نہیں ہے، فائدہ امت کا ہے. وہ محتاج محبت نہیں ہے، اس لیے کہ خود وہ فنا فی محبت اللہ ہیں، وہ تو خدا کی محبت میں فنا ہے، غرق ہیں. انہیں اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آپ اگر ان سے محبت کریں گے تو آپ کو خدا سے محبت کرنے کا سلیقہ آ جائے گا. آپ اگر ان سے محبت کریں گے تو آپ کی زندگی میں نورانیت پیدا ہو جائے گی. آپ اگر ان سے محبت کریں گے تو پھر دین سے آپ کا رشتہ اعتباری نہیں، حقیقی ہو جائے گا. دین سے بھی اعتباری اور حقیقی کے کیا معنی ہے؟ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، آج بھی بہت سے مسلمان ہیں، اور میرا پرانا جملہ اس میں ضم ہو جائے گا یہاں پر آ کر، اور روشن ہو جائے گا، سمجھ میں آئے گی بات کہ دو قسم کے مسلمان ہیں دنیا میں، جنہیں میں کہتا ہوں ایک سیاسی مسلمان ہے، ایک حقیقی مسلمان ہے. سیاسی مسلمان کون ہے؟ سیاسی مسلمان وہ ہیں کہ جب اقتدار اور اسلام میں دو چیز کو اختیار کرنا ہو تو اقتدار پر اسلام کو قربان کر دیتے ہیں، اقتدار کو اختیار کرتے ہیں، اسلام کو اپنے اقتدار کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اصلی مسلمان کون ہے؟ الہی مسلمان کون ہے؟ جو اپنی ہر شے اور اپنا اقتدار، اپنا وجود، اپنی جان، اپنا سر قربان کر دیتے ہیں مگر اسلام کو بچا لیتے ہیں. تو بس یہ وہ ہیں جن کا حقیقی رشتہ ہے اسلام سے، وہ ہیں جن کا اعتباری رشتہ ہے، اعتباری رشتہ ہے. جب یہ حقیقی رشتہ قائم ہو جائے اسلام سے اور خدا سے اور محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو یہ ایک جوہر ہے، یہ لفظ نہیں ہے، یہ ایک معنی ہے، یہ ایک جوہر ہے. یہ جوہر جب وجود میں آ گیا تو بجائے خود یہ جوہر قیمت رکھتا ہے. آپ نے جتنے عنوانات دیے تھے ان میں ایک اجر رسالت بھی عنوان تھا. یہ جوہر قیمت رکھتا ہے، ذرا اس موضوع کو سمجھ لیجئے گا. جتنی چیزیں پھر آپ لفظوں سے ادا کرتے ہیں، زبان سے ادا کرتے ہیں یا اعضاء و جوارح سے ادا کرتے ہیں،
ان سب پر وہ جوہر زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو ایک وجودی حقیقت رکھتا ہے. اب خدا را کو یہ نہ سمجھے کہ میں نماز کی قدر و قیمت کم کر رہا ہوں یا کسی عمل کی. نماز سے لے کر حج تک، جہاد تک، جتنے اعمال آپ بجا لاتے ہیں، نماز کیا ہے؟ کچھ جملے ہیں جو زبان سے کہنے، کچھ آیتیں ہیں جو زبان سے پڑھنی ہیں، کچھ پوزیشنز ہیں جو اختیار کرنی ہیں، کھڑا ہونا ہے، رکوع میں جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، حرکات ہیں. اس پوری نماز کی حقیقت اعتباری بن کر رہ جائے گی اگر وہ جوہر نہ ہو جس جوہر کو محبت خدا کہتے ہیں. قیمت اس جوہر کی ہے. یہ نماز کی عبارتیں کوئی بھی رٹ سکتا ہے. فرض کیجئے کہ کوئی، آج کل تو دنیا کا ماحول یہی ہے، کسی غیر مسلم اور مسلم دشمن ملک کا کوئی جاسوس کسی مسلم ملک میں جائے، کام اس کا کیا ہے؟ جاسوسی کرنا. کس کے لیے؟ اپنے ملک کے لیے. مگر وہ آپ کے ملک میں، جب مسلمان ملک میں رہے گا تو کیا بن کے رہے گا؟ مسلمان بن کے رہے گا. آپ کی مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، ممکن ہے روزہ بھی رکھے، ممکن ہے نماز پڑھائے بھی، درس بھی پڑھائے، پہچاننا مشکل ہوگا. یہ سب جو کچھ کر رہا ہے، کر تو وہی رہا ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں. اس وقت نماز پڑھ رہا ہے نہایت درست قرأت کے ساتھ، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز شب پڑھ رہا ہے آپ کے ساتھ، دن رات آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا ایک ایک راز آپ کے دشمن کو بھیج رہا ہے جس کی آپ کو خبر بھی نہیں. تو تمام وہ الفاظ ادا کر رہا ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، اور بلند آواز سے نیت بھی کر رہا ہے. اور ہمارے نیت بھی عجب نہیں کہ بلند آواز سے لوگ کہیں بھئی آپ اتنی زور سے نیت کیوں کرتے ہیں، تاکہ جاہل لوگ ہیں وہ سیکھیں کہ نیت کیسے کی جاتی ہے. تو اپنے ہر عمل کا جواز پیدا کرے گا. میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، پوری قرأت کے ساتھ، نیت بھی اعلان کے ساتھ ہو رہی ہے اور سب کچھ ادا ہو رہا ہے. لیکن اس تمام چیزوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وہ جوہر تو موجود نہیں ہے نا جو قلب میں موجود ہونا چاہیے. تو اگر یہ مثال اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ حدیثیں سمجھنا بالکل مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں پر عرض کروں کہ پھر اگر اب بیداری پیدا ہو جائے کہ بھائی معلوم ہو جائے اجمالاً کہ کوئی ایک یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملک میں آ گئے، معاشرے میں آ گئے، مطلب اس طرح ہمارے ساتھ گھل مل گئے ہیں کہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور درس کہہ رہے ہیں اور امامت بھی کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. پتہ کیسے چلایا جائے کہ اس میں سے جینوین کون ہے؟ تو کوئی ایک معیار ایسا رکھنا پڑے گا، ایک ایسا معیار کہ جو ذکر کیا جائے اور چہرے کا رنگ بتا دے. ذکر آیا اور چہرے کا رنگ بتا دے کہ بھئی یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. یہ بات بالکل یہی کیفیت ہے جب پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پوری زندگی نمازیں پڑھے، جہاد کرے، ہر سال حج کرے، خمس ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، تمام کام کرے، اور طواف خانہ کعبہ کرتے ہوئے مطاف کے اندر بھی انتقال کر جائے، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اگر اس کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ محبت علی ابن ابی طالب یہ اہمیت رکھتی، یہ مودت علی ابن ابی طالب اہمیت رکھتی، یہ مودت محمد و آل محمد. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربہ. یہ مودت وہ عظیم جوہر ہے اور وہ عظیم آزمائش ہے اور وہ عظیم امتحان ہے کہ جس سے سیاسی مسلمان اور حقیقی مسلمان کا فرق واضح ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و